السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹائپس آف نروز، اعصاب کی اقسام۔ تو چارلس بیل نے حرکی اعصاب دریافت کی۔ تو یہ موٹر نروز ہیں یہ کس نے ڈسکور کی تھی، کس نے ایجاد کی تھی؟ یہ کی تھی چارلس بیل نے۔ تو جب کہ حسی اعصاب سینسری نروز دریافت کرنے کا سہرا موگینڈی کے سر ہے، تو جو سینسری نرو ہیں ان کو موگینڈی نے ڈسکور کیا تھا، ایجاد کیا تھا۔ تو مجموعی طور پر جو محیطی نظام عصبی 3 طرح کے اعصاب پر مشتمل ہے، اور ان تینوں کے جو افعال، ان کے جو کام ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو محیطی نظام ہے جو پیریفیرل جو نروس سسٹم ہے، اس میں جو نروز ہیں ان کی ٹوٹل جو اقسام ہیں، کائنڈز ہیں، وہ ہیں 3۔ ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے آتی ہے سینسری نروز، حسی اعصاب، پھر موٹر نروز، حرکی اعصاب، پھر ایسوسیٹیو نروز، تلازمی اعصاب۔ تو سب سے پہلے سینسری نروز، جن کو ایفرنٹ بھی کہا جاتا ہے، حسی اعصاب۔ حسی اعصاب تمام جسم کے اندرونی اور بیرونی اعضاء میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ سینسری نروز ہیں، یہ انسان کی جو باڈی ہے اس کے اندر اور باہر، ٹھیک ہے جی، دونوں جانب پائی جاتی ہے۔ تو یہ مہیجات سے متاثر ہوتی ہیں، جو سٹیمولس ہے یہ ان سے افیکٹڈ ہوتی ہیں، اور ہر طرح کا پیغام عصبی لہروں کی صورت میں دماغ تک پہنچاتی ہیں۔ تو نرو امپلس کی صورت میں جو یہ انفارمیشن ریسیو کرتی ہیں ان کو یہ کنورٹ کس میں کر دیتی ہیں، اس کو ٹرانسفر کرتی ہیں کس میں، عصبی لہر میں، نرو امپلس میں، اور پھر کدھر ٹرانسفر کرتی؟ دماغ کی طرف۔ کون؟ حسی اعصاب، سینسری نروز۔ ٹھیک ہے دوستو۔ تو ہماری جلد ہے، گرمی، سردی، دباؤ، لمس اور چبھن کا احساس حسی اعصاب کی بدولت یہ دماغ تک پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ہمیں تب بھی احساس ہوتا ہے کہ جب یہ گرمی لگے یا سردی، ٹھیک ہے، یا کوئی چیز ہمیں پریشانی پیدا کرتی ہے ہمارے جسم کے لیے، تو اسی صورت میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اور پھر وہ اس معلومات کو دماغ کی طرف پہنچاتی ہیں جو سینسری نروز ہیں۔ اسی طرح بھوک، پیاس کا احساس ہو، یا بصارت اور سماعت سے متعلق کوئی بھی پیغام ہو، ٹھیک ہے جی، تو بھوک ہے، ظاہری سی بات ہے، جب ہمارا جو اسٹومک ہے وہ خالی ہوگا، وہ سکڑے گا تو ہمیں پتہ چلے گا۔ بصارت ہے جو اس کی روشنی کا اس کے ساتھ تعلق ہے، اور سماعت کا تعلق جو ویو لینتھ کے ساتھ ہے، جہاں پر ویو لینتھ نہ ہو، ہوا کی لہریں نہ ہو تو پاسبل نہیں ہے۔ سب کچھ جو ہم اعضاء حواس کی مدد سے اندرونی اور بیرونی طور پر محسوس کرتے ہیں، ان کو دماغ تک پہنچانا حسی اعصاب کی ذمہ داری ہے۔ تو جو سینسری نروز ہیں یہ تمام قسم کی جو معلومات ہیں اندرونی بیرونی، ان کو دماغ تک پہنچاتی ہیں۔ تو موٹر نروز ہیں تو یہ حرکی اعصاب ہے۔ تو مختلف مہیجات کے رد عمل کے طور پر دماغ جو پیغام احکامات کی صورت میں جسم کے مختلف حصوں کو واپس بھیجتا ہے، تو وہ حرکی اعصاب کی مدد سے آتا ہے۔ تو جو انفارمیشن ہے اس کو دماغ تک پہنچانا وہ کس کا کام ہے؟ سینسری نروز کا۔ اور اس کو واپس ریسیو کرنا، واپس جو برین ہے جو کمانڈ کرتا ہے اس کو واپس ریسیو کرنا، وہ کس کا کام ہے؟ موٹر نروز کا۔ تو یوں ہمارے اعضاء وصول شدہ پیغام کے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو برین ہے جو کمانڈ کرتا ہے اس کے اوپر ہمارے آرگن عمل کرتے ہیں، آنکھیں ہوں، کان ہو، ناک ہو، ہاتھ ہو، پاؤں، جو بھی ہے۔ عضلات کو ارادی طور پر حرکت دینا بھی حرکی اعصاب کے فرائض میں شامل۔ تو یہی ہے کہ انسان کو جو کسی بھی عمل کے اوپر مجبور کرتے ہیں وہ کون ہے؟ موٹر نروز، حرکی اعصاب، کہ یہ ہمیں حرکت پر جو دماغ ہے، برین ہے، جو ہمیں آرڈر کرتا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہمیں کون اکساتا ہے؟ موٹر نروز۔
تو اس کے بعد تلازمی اعصاب ایسوسیٹیو نروز. تو تلازمی اعصاب حرام مغز اور دماغ میں حسی اور حرکی اعصاب کے سروں پر واقع ہوتے ہیں. یہ جو ایسوسیٹیو نروز ہے یہ برین اور جو اسپائنل کارڈ ہے اس میں حسی اور حرکی یعنی کہ سینسری اور جو موٹر ہیں نروز ہیں ان کے سروں پر یہ واقع ہوتی ہیں. تو جب حسی اعصاب کی مدد سے دماغ کوئی پیغام وصول کرتا ہے اور منحصر رد عمل کے اظہار کے لیے جسم کے مخصوص اعضاء کو حرکی اعصاب کی مدد سے حکم بھیجتا ہے تو تلازمی اعصاب حسی اور حرکی اعصاب میں رابطہ پیدا کرنے کا کام آتے ہیں. تو اگر یہ رابطہ تلازم پیدا نہ ہو تو حرکات میں ہم آہنگی پیدا نہیں ہوتی. تو نارمل اور پرسکون حالات میں دماغ موجود یعنی کہ تلازمی اعصاب کام کرتے ہیں. تو جو تلازمی اعصاب ہے یہ دماغ اور اسپائنل کارڈ کے بیچ میں آپس میں کوارڈینیشن کا کام کرتے ہیں. تو ہنگامی حالات میں جب سوچے سمجھے بغیر فوری رد عمل درکار ہو تو حرام مغز میں موجود تلازمی اعصاب یہ کام سر انجام دیتے ہیں. تو جو حادثاتی طور پر جو احکامات ہیں وہ کون جاری کر دیتا ہے؟ وہ اسپائنل کارڈ جاری کر دیتا ہے. تو اسی طرح سے ان کا کام ہے جو ایسوسیٹیڈ نروز ہے یہ بیسیکلی یہ کام کرتی ہے سینسری نروز اور موٹر نروز کے درمیان میں کوارڈینیشن کا کام کرتی ہے. مین فنکشن اس کا یہ ہے. تو اس کے بعد آتا ہے میکانزم آف نیورون عصبانیہ کی مکانک. عصبانیہ جو ہے یہ نروز ہیں یہ نیورون ہے یہ کیسے کام کرتے ہیں؟ تو عصبانیوں کو درست کام کرنے کے لیے خون کی مسلسل فراہمی درکار ہوتی ہے کہ یہ جو نروز ہیں ان کو خون بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر نہیں ہوگی تو یہ کام نہیں کریں گا. اگر کسی دباؤ کے باعث جسم کے کسی حصے کو خون کی فراہمی میں خلل واقع ہو جائے تو عصبانیہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں جبکہ خون کی فراہمی بحال ہونے پر دوبارہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اسی طرح جسم کے کسی حصے میں کہ اگر کسی حصے میں دباؤ یا سبب یا سن ہو بے بس ہو جانا اس کی مثال اگر جہاں کسی بھی حصے میں خون کی فراہمی رک جاتی ہو تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ حصہ سن ہو جاتا ہے یا اس میں دباؤ آ جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے بے حس و حرکت ہو جائے وہ حرکت کرنا چھوڑتا ہے. جس میں فالج کی اگر مثال لیں تو کیا ہے کہ جو نروز ہیں جو سینٹرل نروس سسٹم ہمارا دماغ کا کسی حصے کے ساتھ جب رابطہ ٹوٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ فالج ہوتا ہے اس نتیجے میں. تو اگر خون کی فراہمی لمبے عرصے تک مسلسل منقطع رہے تو متعلقہ حصہ مستقل طور پر ناکارہ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے اگر چوٹ یا کسی کٹ کے باعث خون زیادہ بہہ جانے سے حرکی یا حسی عصبانیہ ضائع ہو جاتے ہیں تو یہ دوبارہ پیدا ہوتے ہیں اور اپنی درست حالت میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب ہم ایک مثال کے ذریعے حسی اور حرکی تلازمی اعصاب کے کام کرنے کے طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہیں. فرد سڑک کے کنارے جا رہا ہو، اچانک گاڑی کی زوردار طریقے سے بریک لگانے کی آواز فرد کے کانوں سے ٹکرائے تو حسی سمعی اعصاب وصول شدہ آواز دماغ تک پہنچاتے ہیں. دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ فرد رک جائے اور مڑ کر گاڑی کی طرف دیکھے. دماغ یہ پیغام تلازمی اعصاب کی مدد سے ان حرکی اعصاب کی طرف منتقل کر دیتا ہے جو دماغ سے ٹانگوں اور گردن کی طرف جاتے ہیں. تو جب وہ حادثہ ہو سڑک پر بچہ ہے تو گاڑی کی بریک لگی ہے تو بندہ مڑ کر دیکھتا ہے کہ گاڑی کی بریک کیوں لگی ہے. جب وہ دیکھتا ہے تو آگے بچہ ہے وہ رو رہا ہے. تو جو آنکھوں کے جو سینسری آرگن ہے ٹھیک ہے جو سینسری جو نروز ہیں وہ انفارمیشن کو وصول کرتے ہیں اور وہ کدھر پہنچاتے ہیں دماغ کی طرف. تو وہاں سے جو ایسوسیٹیڈ تلازمی اعصاب ہیں وہ فوراً ہی جو انفارمیشن ہے آرڈر جاری کرتے ہیں کن کو موٹر نرو کو اور وہ فوراً ہی جو آرڈر جاری کرتے ہیں ہماری جو ٹانگیں ہیں ان کو کہ وہ بندہ بھاگ کر
بچے کی طرف جاتا ہے اور اسے پکڑتا ہے اور بچے کو سائڈ پر لے جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور بچے کو اوپر اٹھاتا ہے اور سڑک کے کنارے پر آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو سینسری آرگنز ہیں انہوں نے جو انفارمیشن آنکھوں کے ذریعے موصول کی، تو انہوں نے اس انفارمیشن کو آگے منتقل کیا، اور پھر موٹر نروز نے کیا کیا کہ اس انفارمیشن کو ایسوسیٹڈ نرو سے وصول کر کے آگے ہماری ٹانگوں کی طرف حکم جاری کیا، اور انہوں نے حرکت کی، بھاگیں، اور یہ عمل جو ہے سرزد کیا، اور ہمارے ہاتھوں کو بھی جو ہے اس نے جو برین نے آرڈر کیا کہ آپ بچے کو اٹھاؤ۔ اس طرح سے یہ جو نروز ہیں یہ کام کرتی ہیں۔